پتی پتنی آپس میں ملاقات کے دوران کسی پرکار کے جو بہت مشہور چیز ہے ہمارے یہاں، میں نام نہیں پڑھ رہا ہوں اس کا، سوالات کا، کیونکہ بچے وغیرہ بھی بیٹھے ہیں، میاں بیوی کی ملاقات کے پہلے حمل کو روکنے کے لیے جو طریقے استعمال ہوتے ہیں، دو تین شکلیں ہمارے یہاں زیادہ رائج ہیں. جیسے وہ خواتین گولی وغیرہ لیتی ہیں یا مرد حضرات کچھ چیزوں کو استعمال کرتے ہیں. تو سوال پوچھا گیا کہ اس کو استعمال کرنا کیسا ہے. تو دیکھیے اب ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول کے دور میں یا صحابہ کے دور میں تو یہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن اس دور میں بھی پریگنینسی نہ ہو، حمل نہ ہو، اس کے لیے کچھ طریقے اپنائے جاتے تھے. ایک طریقہ تھا عزل کا طریقہ. تو عزل کا جو طریقہ تھا اس میں یہ تھا کہ مرد جو ہوتا تھا وہ یعنی یہ نوبت ہی نہ پیدا ہو کہ پریگنینسی کا کوئی معاملہ پیش آئے، وہ ایسا طریقہ اپناتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار، آپ نے کہا بچو تو بہتر ہے، لیکن آپ نے حرام قرار نہیں دیا. تو اسی لیے علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس طریقے کی احتیاطی تدابیر اگر استعمال کی جائیں، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ بھی بچہ چھوٹا ہے، اگلا بچہ اگر پیدا ہوگا تو اس بچے کے دودھ وغیرہ پینے پر یا اس کی پرورش پر مسئلہ آئے گا، تو اس سوچ کے ساتھ اگر وہ ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو اس کی گنجائش بنتی ہے. لیکن ہاں صرف اس ڈر سے کہ پیدا ہو جائے گا تو ہم کہاں سے کھلائیں گے، یا کوئی ایسا طریقہ اپنانا کہ پرماننٹ حمل نہ ہو، یا نسبندی کرا لینا، یا اس طریقے کا کوئی آپریشن کرا لینا کہ آئندہ اولاد نہ ہو بنا کسی مجبوری کے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے. یا اسی طریقے سے اگر حمل ٹھہر گیا، حمل کے ٹھہرنے کے بعد کوئی دوا کھلا کر کے حمل کو ضائع کرنا، یہ ساری شکلیں حرام ہیں. ان سب سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے. اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جلیبیب بڑے ہنسی مذاق کرنے والے صحابی تھے. وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے، اللہ کے نبی کو ہنسایا کرتے تھے. جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر چیچک کے کچھ داغ بھی تھے، ان کے چہرے پر کئی داغ تھے. وہ زیادہ خوبصورت بھی نہیں تھے، کالے کلوٹے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی نے حضرت جلیبیب سے پوچھا کہ اے جلیبیب، کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ جلیبیب نے کہا نہیں، اے اللہ کے نبی میری شادی تو نہیں ہوئی ہے. آپ نے کہا کیوں شادی کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کہا اے اللہ کے نبی میں غریب آدمی ہوں، میرے چہرے پر چیچک کے داغ بھی نکلے ہوئے ہیں، میں کالا کلوٹا بھی ہوں، مجھے اچھا رشتہ نہیں ملے گا، اس لیے میں شادی نہیں کر پا رہا ہوں. آپ نے کہا کوئی بات نہیں، ہم تمہیں ایک اچھا رشتہ دلائیں گے، ہم تمہاری شادی کریں گے. کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی کے پاس ایک انصاری صحابی آتے ہیں. اے اللہ کے نبی، میری بہت خوبصورت ایک بیٹی ہے، میں اپنی بیٹی کے لیے ایک اچھا رشتہ تلاش کر رہا ہوں. میری بیٹی بہت نیک ہے، دیندار ہے، پانچوں ٹائم کی نمازی ہے، متقی اور پرہیزگار ہے میری بیٹی. اے اللہ کے نبی، میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتا دیں. آپ نے کہا کہ آپ کی بیٹی کے لیے ایک رشتہ میرے پاس ہے. صحابی بہت خوش ہو گئے، کہا اے اللہ کے نبی جلدی بتائیے کس کا رشتہ ہے؟ آپ نے کہا ہم تمہاری بیٹی کی شادی جلیبیب سے کرنا چاہتے ہیں. صحابی جانتے تھے جلیبیب کو، صحابی کے ماتھے پر بل پڑ گیا، لیکن چونکہ اللہ کے نبی کی بات تھی اس لیے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے. کہا اے اللہ کے نبی، میں ایک مرتبہ اپنے گھر میں مشورہ کر لیتا ہوں، اس کے بعد آپ کو کوئی جواب دیتا ہوں. انصاری صحابی اپنے گھر آئے. بڑے غور سے سننا میرے پیارے ساتھیوں، نبی کے دور میں، صحابہ کے دور میں شادیاں کیسے ہوتی تھی اور رشتے کیسے ہوتے تھے، ذرا غور کرنا. انصاری صحابی اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ اے میری محترمہ، اے میری بیوی، اللہ کے پیارے نبی نے ہمیں ایک رشتہ دیا ہے، ہماری بچی کے لیے، ہماری بیٹی کے لیے ایک رشتہ پیش کیا ہے. اس کی بیوی بھی بہت خوش ہو گئی. کہا کس کا رشتہ پیش کیا اللہ کے نبی نے؟ کہا ہے میری بیوی، اللہ کے پیارے نبی نے ہماری بیٹی کے لیے جلیبیب کا رشتہ پیش کیا ہے. وہ عورت بھی جانتی تھی جلیبیب بڑے کالے کلوٹے صحابی ہیں، ان کے چہرے پر داغ ہیں اور وہ غریب بھی ہیں. کہا کہ نہیں، ہم نے بڑے اچھے اچھے رشتوں کو ٹھکرا دیا ہے، ہم اپنی بیٹی کی شادی جلیبیب سے نہیں کرائیں گے. فیصلہ کر لیا ماں نے اور باپ نے کہ نہیں، ہم یہ رشتہ قبول نہیں کریں گے. ہم لوگ اللہ کے نبی کو جواب دے دیں گے کہ اللہ کے نبی ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے. باپ جب جانے لگا گھر سے،
اندر سے لڑکی آئی، اے میری امی جان، اے میرے ابو جان، ایک منٹ میری بات سن لیجئے، آپ لوگ یہ رشتہ پسند نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ بھول رہے ہیں یہ رشتہ نبی نے پیش کیا ہے، یہ رشتہ ہمارے پاس لانے والے اللہ کے نبی ہیں، ہو سکتا ہے یہ نبی کا رشتہ ہے، نبی نے پیش کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اسی رشتے میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے برکت رکھی ہو۔ اے میرے ابو جان، آپ میری شادی اسی سے کرا دیجئے جس کے ساتھ اللہ کے نبی نے رشتہ پیش کیا ہے، میں تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس دور کی عورتیں بھی کیسی ہوتی تھی۔ آج تو کتنے نوجوانوں کا رشتہ جب فوٹو جاتا ہے لڑکی کے پاس اور لڑکی دیکھتی ہے داڑھی والا ہے، نہیں نہیں یہ نہیں چلے گا، میں اس ملا سے شادی نہیں کروں گی، میں اس داڑھی بابا سے شادی نہیں کروں گی۔ کتنی لڑکیاں ہیں جو ضد کر کے اپنے شوہر کی داڑھی کو چھوٹا کروا دیتی ہیں، کتنی عورتیں ہیں جن کے نخروں کی وجہ سے شوہر حرام کام کر لیتا ہے۔ میرے پیاری ماں اور بہنوں، نبی کے دور کی عورتیں کیسی تھیں؟ صحابی کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ اے ابا جان، اگر نبی نے یہ رشتہ پیش کیا ہے میں شادی کرنے کو تیار ہوں۔ صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور پوری بات بتا دیتے ہیں، اے اللہ کے نبی، مجھے اور میری بیوی کو تو یہ رشتہ پسند نہیں آیا تھا اور ہم تو نہ کرنے والے تھے، مگر میری بیٹی نے کہا کہ اگر یہ رشتہ اللہ کے نبی نے پیش کیا ہے تو مجھے یہ رشتہ منظور ہے اور میری بیٹی شادی کرنے کو تیار ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں تیار ہوں آپ شادی کے لیے، آپ شادی کی تیاری کیجئے۔ جب نبی نے سنا کہ لڑکی اتنی دیندار ہے اور اتنی اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والی ہے، آپ نے دعا کی، اللہم بارک لہا فی عیشہا ولا تجعل عیشہا کدن کدا۔ اے اللہ، اس لڑکی کی زندگی میں تو برکتیں عطا فرما دے، اس لڑکی کی زندگی میں کبھی پریشانی نہ آئے۔ کچھ دنوں کے بعد شادی ہوئی اور وہ لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ، حضرت جلیبیب کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار گئی۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ ایک جنگ میں جاتے ہیں، اس جنگ میں جلیبیب بھی جاتے ہیں، اور جنگ کے بعد جب شہیدوں کی لاشوں کو رکھا جاتا ہے، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں ان کی لاش نہیں ملتی ہے۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں ذرا تلاش کرو، کہیں نہ کہیں جلیبیب کی لاش بھی ملے گی۔ جلیبیب کی جب لاش ملتی ہے میرے پیارے ساتھیوں، تیروں اور تلواروں کے زخم سے بری ہوئی لاش، 7-8 دشمنوں کے بیچ میں اکیلی لاش جو یہ بتا رہی تھی کہ جلیبیب دشمنوں کے نرغے میں تھے، دشمنوں کے گھیرے میں تھے اور کئی لوگوں سے لڑتے ہوئے وہ اللہ کو پیارے تھے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا جلیبیب کو، آپ نے کہا یہ میرا نوجوان صحابی ہے، اس نے اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے جان دے دی ہے۔ آپ نے جلیبیب کی لاش کو اٹھایا اور اپنے کندھے پر آپ نے اٹھا کر کے اس کی لاش کو قبر میں آپ نے اتارا۔ دنیا کے جنازے کے لیے چارپائی آتی ہے، دنیا کے جنازے کو لوگ اپنے کندھوں پہ لے کے جاتے ہیں، اور جلیبیب کی لاش کو اللہ کے نبی اپنے کندھے پہ لے کے جا رہے ہیں، اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور آپ نے دعا کی، اے اللہ میں اس بندے سے راضی تھا اور تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جلیبیب کی قبر کو دیکھ کر کے اور ان کی لاش کے ساتھ نبی کا معاملہ دیکھ کر کے ہمارے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش یہ ہماری قبر ہوتی اور نبی نے ہمارے لیے دعا کی۔ اور اس کے بعد جب جلیبیب کا انتقال ہو گیا تو ہمیں تاریخ اور سیرت کی کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ جلیبیب کی وہ جو بیوہ عورت تھی، جو ان کی بیوہ خاتون تھی، وہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات بہت زیادہ کرتی تھی، جبکہ عام طور سے بیوہ عورتوں کے پاس مال کی قلت ہوتی ہے، مال کی کمی ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ غیب سے روزی دیتا تھا اس عورت کو۔ اس عورت نے اپنے شوق اور ارمان کو قربان کیا تھا نبی کی اور اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، جس نے کہا تھا کہ میں جلیبیب کے ساتھ نکاح کرنے کو تیار ہوں، اور جس کے لیے نبی نے دعا کی تھی کہ اللہ تو اس کی زندگی میں برکت عطا فرمانا۔ اس عورت کی زندگی میں واقعی برکت پیدا ہوئی، اور مدینہ میں اگر کوئی بیوہ عورت سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرتی تھی تو صحابہ کہتے ہیں جلیبیب کی بیوہ عورت تھی۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں،
یہ صحابہ کرام کی سوسائٹی تھی. ہم اور آپ ذرا اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں. ہمارے یہاں رشتے ناطے میں صرف ہم سامنے والے کی خوبصورتی دیکھتے ہیں, صرف روپیہ پیسہ دیکھتے ہیں, صرف ذات اور برادری دیکھتے ہیں, ہم دینداری نہیں دیکھتے ہیں. یہ جہیز کی رسم یہ نہیں ختم ہو سکتی, یہ لالچ نہیں ختم ہو سکتا جب تک ہم رشتے ناتوں کی بنیاد دینداری پر نہیں کریں. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لأربع, جب عورت کا نکاح ہوتا ہے 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں, لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها. کچھ لوگ عورت کا مال دیکھتے ہیں, کچھ لوگ عورت کا خاندان دیکھتے ہیں, کچھ لوگ عورت کی خوبصورتی دیکھتے ہیں, اور کچھ لوگ عورت کی دینداری دیکھتے ہیں. فاظفر بذات الدین, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ او لوگو تم دیندار عورت کو اپنے گھر میں لے کر کے آ جاؤ, کامیاب ہو جاؤ گے. دیندار عورت کو اپنے گھر میں لے کے آؤ, کامیاب ہو جاؤ گے. میرے پیارے ساتھیوں, آج گھروں میں ساس اور بہو کے جھگڑے ہیں, دیورانی جٹھانی کے جھگڑے ہیں, نند اور بھابھی کے جھگڑے ہیں, ہر گھر میں فساد ہے, ہر گھر میں بگاڑ ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے خوبصورتی تو دیکھی ہے, ہم نے لمبا چوڑا جہیز تو ہم نے دیکھ کر کے شادی کر لی, ہم نے دینداری نہیں دیکھی ہے. دینداری کو ترجیح دیجئے, دیندار باپ کی دیندار بیٹی کو اپنے گھر میں لائیے, انشاءاللہ برکت ہوگی. میرے عزیزوں, آج سماج کی اصلاح کی اگر آپ بات کریں, شادی بیاہ میں آج ہمارے یہاں بہت سارے معاملات گڑبڑ چل رہے ہیں. اسی سیمانچل کے علاقے میں مجھے لوگوں نے بتایا باقاعدہ آج بھی کچھ گاؤں ایسے ہیں جہاں شادیوں میں ڈی جے تک بجتا ہے, گانا تک بجتا ہے. اور اسی ہندوستان کی سرزمین پر مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے میں نے محسوس کیا ہے کہ ہم مسلمانوں میں شادی بیاہ کو لے کر کے بہت بری بری رسمیں. ابھی ممبئی میں پرسوں میں گیا تھا, جہاں علماء کو ٹھہرنے کا انتظام کیا گیا تھا. ایک میرج ہال تھا, ایک شادی ہال تھا, اوپر علماء کا کے رہنے کا انتظام کیا گیا تھا, نیچے کوئی شادی ہوئی تھی, مسلمان کی شادی تھی, اور سامنے جہیز, سامنے جو منڈپ لگا ہوا تھا, منڈپ میں دلہن جو ہے سج کر کے سنور کر کے اور لہنگا وغیرہ پہن کر کے اور میک اپ وغیرہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی, اور رشتہ دار سب آ رہے ہیں, مرد بھی آ رہے ہیں, عورتیں بھی آ رہی ہیں, اور سب اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ بہت سارے علاقوں میں یہ چلتا ہے کہ دلہن کو باقاعدہ مرد حضرات بھی آ کر کے دیکھتے ہیں اور منہ دکھائی تک دیتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, یہ رسمیں اسلام کے اندر نہیں ہیں. اسلام بڑا پاکیزہ مذہب ہے, اسلام بڑا صاف ستھرا مذہب ہے. ہم نے رسم و رواج کے ذریعے شادی بیاہ کے اس بندھن کو بہت ہی ناپاک بنا ڈالا ہے میرے ساتھ. اور فضول خرچی اللہ کی پناہ ہے. فضول خرچی تو اس قدر ہو رہی ہے شادی کے موقع پر جس کی کوئی حد نہیں ہے. کوئی بارات پر پیسے لٹا رہا ہے, کوئی اپنی بیٹی کو سونے سے تول رہا ہے, کوئی باراتیوں پر نوٹوں کی گڈیاں برسا رہا ہے, کوئی آتش بازی پر پانی کی طرح پیسے خرچ کر رہا ہے. وہ امت جس کے بچے آج بھوکے پیاسے تڑپ رہے ہیں, جس کے غریب بچے آج پیسے کی کمی کی وجہ سے اپنی پڑھائی پوری نہیں کر پا رہے ہیں, جس امت کی کتنی غریب لڑکیاں شادی کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے شادی نہیں کر پا رہی ہیں, اس امت میں پیسے والے لوگ اپنی لڑکے اور لڑکیوں کی شادی پر بے تحاشا پیسے خرچ کرتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, یہ مال اللہ کی امانت ہے. اللہ پوچھے گا یہ مال ہم نے تم کو دیا تھا, میں نے تم کو اس لیے دیا تھا تاکہ تم صحیح راستے پر خرچ کرو, تم نے مال کو فضول خرچی میں اور ناجائز جگہوں پر کیوں خرچ کیا؟ میرے پیارے ساتھیوں, ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا. اور آگے بڑھیے, سماج کی اگر اصلاح کرنا ہے, سماج کو اگر سدھارنا ہے, اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا بھی بہت ضروری ہے. میرے پیارے ساتھیوں, جس سماج کے اندر عقیدہ درست نہیں ہوگا, توحید درست نہیں ہوگی, جس سماج کے اندر قبروں پر سجدہ کیا جائے گا, جس سماج میں تعویذ اور گنڈا پہنا جائے گا, جس سماج میں بلی کے آگے سے گزرنے پر بائک کو اور گاڑی کو بریک لگا دیا جائے گا, جس سماج میں توحید کا کوئی نام و نشان نہ ہوگا, میرے پیارے ساتھیو, وہ سماج کبھی نہیں سدھر سکتا ہے. ہم اور آپ مسلمان ہیں, اور مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے. ہمارے دین کی بنیاد توحید پر ہے. جب تک ہماری توحید صحیح نہیں ہوگی, ہمارا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کیا قبول نہیں ہوگا. توحید جب تک درست نہیں ہے, اللہ کیا کوئی نیکی ہماری قبول نہیں ہوگی. اللہ کے نبی کے آنے کے پہلے مکہ میں ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام عبداللہ بن جدعان تھا. بہت نیک انسان تھا, غریبوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا, حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا, حاجیوں کو پانی پلایا کرتا تھا. عبداللہ بن جدعان مر گیا.
حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، عبداللہ بن جدعان تو بڑا نیک انسان تھا، اتنی غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا، دان پنیہ کا کام کیا کرتا تھا، خیرات کیا کرتا تھا، اے اللہ کے نبی کیا عبداللہ بن جدعان کو اس کی نیکی قیامت کے دن کام دے گی؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے جنت میں داخل ہو جائے گا؟ کیا وہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں اے عائشہ، عبداللہ بن جدعان کی نیکی اس کے کوئی کام نہیں آئے گی۔ اے عائشہ، عبداللہ بن جدعان نے کبھی یہ نہیں کہا تھا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے پروردگار تو مجھے قیامت کے دن اپنے عذاب سے بچا لینا۔ نہ وہ قیامت کے دن کو مانتا تھا، نہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانتا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب تک توحید ہمارے اندر نہیں ہوگی، جب تک ایمان ہمارا ٹھیک نہیں ہوگا، تب تک اللہ تعالیٰ کی ہماری کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ ابھی موبائل پر فیس بک ایسے ہی کھولا میں نے، ایک مولوی چلا چلا کے تقریر کر رہا تھا کہ خانہ کعبہ غوث اعظم کے گھر کا طواف لگاتا ہے۔ غوث اعظم کس کو بولتے ہیں؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اعظم بولتے ہیں۔ غوث مانے مددگار، اعظم مانے سب سے بڑا، غوث اعظم مانے سب سے بڑا مددگار۔ یعنی آج مسلمان اللہ کو نہیں، کسی ولی کو اور کسی نیک بندے کو کہہ رہا ہے کہ وہ غوث اعظم ہے، اور مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ، جس کا ساری دنیا کے مسلمان جا کر کے طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ شیخ عبد القادر جیلانی کے گھر کا طواف کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ عقیدہ مسلمان رکھ رہا ہے اور مسلمان کا مولوی بیان کر رہا ہے، اور یہی وہ عقیدہ تھا جس کے بارے میں مولانا الطاف حسین حالی نے کہا تھا کہ کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جو کہ آگ پر بیر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ کمی اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ آج کہیں مسلمان محرم پر تعزیہ نکال رہا ہے، آج کہیں مسلمان 12 ربیع الاول کو ڈی جے بجا بجا کے جلوس نکال رہا ہے، کہیں پیڑ کے اوپر جا کر کے دھاگا باندھ کر کے اپنی بگڑی بنا رہا ہے، کہیں حاجی علی کی درگاہ پہ جا کے اپنا سر جھکا رہا ہے، کہیں اجمیر میں جا کے چادر چڑھا رہا ہے۔ او میرے پیارے بھائیوں، اپنے عقیدے کی، اپنی توحید کی حفاظت کرنا۔ اس پیشانی کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے آگے جھکنے کے لیے بنایا ہے، اس پیشانی کو صرف اللہ کے در پہ جھکانا۔ مدد مانگنا تو اللہ سے مدد مانگنا، بگڑی بنانے والا سمجھنا تو اللہ کو سمجھنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج کسی گاؤں دیہات میں چلے جاؤ، نیپال بارڈر پر چلے جاؤ، موبائل آپ کے پاس موجود ہے لیکن نیٹ ورک کام نہیں کرتا ہے۔ میں ابھی نیپال کے علاقے میں، بالکل بارڈر کے قریب کے علاقے میں گیا، جیو کا نیٹ ورک میرے موبائل پر نہیں آ رہا تھا۔ ساتھیوں نے بتایا کہ مولانا ایئرٹیل کا نیٹ ورک ہوگا تو شاید یہاں کام کرے گا، کہیں کہیں وہ بھی نیٹ ورک کام نہیں کرتا ہے۔ دنیا کے بعض علاقے ایسے ہیں وہاں آپ کے نیٹ ورک کام نہیں کریں گے، وہاں سارے نیٹ ورک جام ہو جائیں گے، وہاں حکومتوں نے جیمر لگا دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کے بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں آپ کے موبائل کا نیٹ ورک کام نہیں کرے گا، مگر میرے اللہ کا نیٹ ورک تو ہر جگہ کام کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اے میرے بندو میرے آگے تم ہاتھ پھیلاؤ، مجھ سے مانگو، میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، میں ضرور تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ اللہ کے سوا کون ہے جو مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرتا ہے؟ کون ہے جو ان کو مصیبتوں سے نکالتا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھو، وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے جہاں دنیا کا کوئی نیٹ ورک نہیں پہنچ سکتا، مچھلی کے پیٹ میں پہنچے جہاں تین اندھیرے ہیں، سمندر کے پانی کا بھی اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا بھی اندھیرا ہے اور رات کا بھی اندھیرا ہے۔ تین اندھیروں میں حضرت یونس نے اللہ کو پکارا، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
المؤمنین، حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا، کہا اے اللہ تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اے اللہ اس مچھلی کے پیٹ میں اگر میری فریاد کو سن سکتا ہے تو تو سن سکتا ہے۔ فنادا فی الظلمات، انہوں نے تین اندھیروں میں پکارا، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ظالم ہوں۔ قرآن کہتا ہے فاستجبنا له ونجيناه من الغم، ہم نے یونس کی دعا کو سن لیا اور ہم نے یونس کو غم سے نکال دیا۔ اور اے مومنو اگر تم بھی اللہ سے اسی اخلاص کے ساتھ، اسی توحید کے ساتھ دعا کرو گے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم تمہاری دعا کو بھی سنیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اخلاص اپنے اندر پیدا کرو، توحید اپنے اندر پیدا کرو۔ آج مسلمان اس توحید سے دور ہے، آج بزرگوں کی قبروں پر مسلمان سر جھکا رہا ہے، آج مزاروں اور قبروں پر عورتیں جا کر کے اپنے ایمان اور اپنی عصمت کا سودا کر رہی ہیں۔ وہ میری پیاری ماں بہنوں، ہمیشہ اپنی توحید کی حفاظت کرنا، مر جانا، کٹ جانا، جل جانا، اپنی توحید سے کبھی کوئی سمجھوتا نہ کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے کبھی ہاتھ نہ پھیلانا، اللہ کے سوا کسی اور کی بڑائی کبھی نہ بیان کرنا، اپنے ایمان اور توحید پر قائم رہنا، اس کے بغیر آپ سماج کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ اور آگے بڑھیے، سماج کی اصلاح کرنا ہے، ہمیں اور آپ کو ایک کام اور بھی کرنا پڑے گا۔ مسلمان نوجوان آج پیسہ کمانے کی اندھی دوڑ میں بھاگ رہا ہے، کوئی جوا کے ذریعے پیسہ کما رہا ہے، کوئی سٹے بازی کے ذریعے پیسہ کما رہا ہے، کوئی بیاج کے ذریعے پیسہ کما رہا ہے۔ اسی بہار کے بعض علاقوں میں مجھے لوگوں نے بتایا کہ جن مسلمانوں کے پاس ڈھیر سارا پیسہ ہے وہ اپنے ہی مسلمان بھائی کو بیاج پر قرضہ دے رہے ہیں۔ اے مسلمان، تجھے معلوم نہیں کہ تیری شریعت میں اس بیاج کو کتنا بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سود کے بیاج کے 70 سے زیادہ دروازے ہیں، جس میں سب سے ہلکا دروازہ یہ ہے، سب سے ہلکا درجہ یہ ہے این کی ہر رجل امہ، کہ انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنا جتنا بڑا پاپ ہے، جتنا بڑا گناہ ہے، اس سے بھی بڑا گناہ بیاج کی رقم کھانا ہے۔ اسلام میں بیاج کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور آج مسلمان بیاج کھا رہا ہے۔ کوئی بینک سے ملنے والا انٹرسٹ کھا رہا ہے، کوئی ایف ڈی کرا کے کھا رہا ہے، کوئی اپنے ہی مسلمان بھائی کو بیاج پر قرضہ دے کے بیاج کھا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بیاج کی رقم تیرے گھر میں آئے گی، تیری نیکیوں کو برباد کر دے گی، تیرے گھر کے چین کو برباد کر دے گی، تیرے سکون کو برباد کر دے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، او لوگو کان کھول کر کے سن لو، جس جسم کی پرورش حرام کمائی سے ہو جائے، فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ، وہ جسم جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے، اللہ ناپاک چیزوں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں او لوگو، اللہ قرآن میں ایمان والوں کو بھی یہی حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو زمین کے اندر جو حلال چیزیں وہ کھایا کرو۔ اور اللہ اپنے رسولوں سے کہتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے پیغمبرو، اے میرے رسولو، پاک چیزوں کو کھایا کرو، حلال چیزوں کو کھایا کرو۔ رسولوں کو بھی اللہ نے حلال کھانے کا حکم دیا اور ایمان والوں کو بھی اللہ نے حلال کھانے کا حکم دیا۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک آدمی بہت لمبا سفر کر کے آتا ہے، اس کے بال میلے کچیلے ہو جاتے ہیں، اس کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، اور وہ ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے رب، لیکن اس کا کھانا حرام کمائی کا، اس کا پانی حرام کمائی کا، اس کا لباس حرام کمائی کا، اس کی پرورش حرام کمائی کی۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس انسان کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ او میرے پیارے ساتھیوں، آج ہر جلسے میں دعا ہو رہی ہے، ہر پروگرام میں دعا ہو رہی ہے، پھر بھی ظالم کے ظلم نہیں رک رہا ہے، پھر بھی ہماری جان و مال پر حملے ہو رہے ہیں، ہماری مسجدوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری حرام خوری کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ او لوگو اپنی کمائیوں کو حلال کر لو، جب تک کمائی حلال نہ ہوگی تب تک اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ سود کھا رہا ہے مسلمان،
ब्याज खा रहा है मुसलमान। हमारे कितने नौजवान हैं जो ऑनलाइन जुआ खेल रहे हैं, सट्टेबाजी कर रहे हैं, कोई क्रिकेट के मैच पर सट्टा लगा रहा है, कोई एविएटर गेम में पैसे लगा रहा है, कोई शेयर मार्केट में जो हराम शक्लें उनमें पैसा लगा के पैसा कमाना चाहता है। वो लोगों, हलाल तरीके से करोड़ों कमा लो, हराम तरीके से 10 रुपया भी न कमाना। हराम कमाई आपकी नेकियों को बर्बाद कर देगी। और आगे बढ़िए, समाज की इस्लाह अगर करनी है, अपनी औरतों की भी इस्लाह करना बहुत जरूरी है। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, जिस इस्लाम के अंदर आपको ये हुक्म दिया गया, वह करना फी बुयूतिकुन्ना, ऐ औरतों तुम अपने घर में इज्जत के साथ रहा करो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और जब तुम घर से निकला करो तो बन संवर करके न निकला करो। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, आप नमाज पढ़ने के लिए घर से निकलें, आप जुमा की नमाज पढ़ने के लिए घर से निकलें, आप तरावी की नमाज पढ़ने के लिए घर से निकलें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर कोई औरत घर से नमाज पढ़ने के लिए निकली है और ऐसी खुशबू लगा करके निकली है कि वो खुशबू गैर मर्दों तक पहुंच रही है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब तक वो औरत वापस जा करके वो वाला गुस्ल न करे जो नापाकी की हालत में किया जाता है, जो जनाबत की हालत में किया जाता है, यानी मुकम्मल गुस्ल न कर ले, तब तक उस औरत की नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। मेरी प्यारी माँ बहनों, जो इस्लाम आपको नमाज पढ़ने के लिए खुशबू लगा कर आने की इजाजत नहीं देता, वो किसी मेले ठेले में जाने के लिए, किसी बाजार में जाने के लिए, किसी जगह घूमने फिरने के लिए अपने आप को सजा संवार करके। और आज जब से कोरोना का दौर आया, हमने इसी कटिहार और सीमांचल और अररिया के इलाके में देखा कि पहले जो लड़कियां पूरा नकाब लगाया करती थी, जो पहले लड़कियां पूरा हिजाब लगाया करती थी, अब हिजाब को तो छोड़ दिया गया। अब बहुत करती हैं तो क्या करती हैं, कपड़ा तो वही नॉर्मल पहने हुए हैं, वही नॉर्मल कपड़ा पहने हुए हैं, बस चेहरे के ऊपर एक मास्क लगा लिया और मास्क को समझ लिया कि ये पर्दे का अल्टरनेट हो गया। मेरी प्यारी माँ बहनों, ये मास्क लगा करके आपने अपने पर्दे का जनाजा तो खुद निकाल दिया है। ओ मेरी प्यारी बहनों, अपनी खूबसूरती को दुनिया के सामने नुमाया न करो। तुम्हें अल्लाह ताला ने पर्दे में रहने का हुक्म दिया है।